ایک اور بیس ختم کر کے سادی آواز کھول دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بنتے ہو وفادار وفا کر کے دکھاؤ، بنتے ہو وفادار وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، مجھ سے قبل بہت ہی سادہ مگر خوبصورت، مدلل اور انتہائی اخلاص پہ مبنی لب و لہجے کے اندر آپ نے کانفرنس کے عنوان کا مقصد اہل الحدیث کی دعوت کتاب و سنت، اسے سنا۔ دلی دعا ہے کہ میرا رب جس بھی سینے میں دل ہے اس دل کو تعصب سے بچا کر کے خالصتاً مخلص ہو کے اس دنیا میں اپنے دین کو سمجھنے کی مالک اسے توفیق دے۔ حضرات، آپ سن رہے تھے کہ دنیا کی یہ زندگی آزمائش کی زندگی ہے، امتحان کی زندگی ہے، اور امتحان میں کوئی اکڑ کے غرور سے بیٹھ جائے، وقت ضائع کر لے، ملے ہوئے وہ 3 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹہ جتنا بھی ٹائم ہے پیپر کا، وہ سوال کو سمجھ کے جواب لکھنے کی بجائے ضد پہ اڑ کے، قلم کو روک کے، حرکات و سکنات سے ہٹ کر کے اگر بیٹھا رہے گا تو ممتحن، اور اس کے بعد مارکنگ کرنے والے، نمبر دینے والے، رزلٹ آنے کے اوپر وہاں تیری ذات پات کو، تیرے قد کاٹ کو، تیری شکل صورت کو، تیری میری دولت اور پیسے کو نہیں دیکھا جائے گا۔ یاد رہے کہ اس دنیا میں تیرے میرے زمین کے اوپر رب نے جو گھر بنائے ہیں، ان میں ددیال کا گھر، حق ادا نہ ہو تو لوگ آگ کر دیتے ہیں، ننیال کا گھر حق ادا نہ کرے تو نان کے فارغ کر دیتے ہیں، سسرال کا گھر حق ادا نہ ہو تو داماد کو لوگ جسے عزت سے ہار پہنا رہے ہوتے ہیں اسے بعد میں جوائی کتا بھی کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ ان گھروں کے ساتھ اصل تعلق تبھی نبھتا ہے جب اللہ کے گھر سے بھی تعلق گہرا ہو، اور اللہ کے گھر میں، مسجد میں
دو تعلق آپ کو بڑے بنیادی مضبوط اساسوں پہ اٹھانے ہوں گے. وہ تعلق ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا. جس نے اس گھر میں یہ دو تعلق مضبوط کر لیے، پھر وہ نبی کی بھی حیا کرے گا، نبی کے رب کی بھی حیا کرے گا. پھر وہ میرے پیمبر کے اہل خانہ اہل بیت کی بھی عزت کرے گا، میرے نبی کے یاروں کی پیاروں کی اصحاب کی بھی عزت کرے گا. اصحاب کو ملنے والے تابعین اور ان کو ملنے والے تبع تابعین، پھر وہ مفسرین ہوں، محدثین ہوں، فقہا ہوں، علماء ہوں، اولیاء اللہ ہوں، وہ عامت الناس ہوں، وہ رشتہ دار ہوں یا کوئی بھی ہوں، دل سے ان کا احترام کرے گا. لیکن اصل رشتہ جیسے آپ نے سنا، تمام رشتوں کی بنیاد وہ کلمہ ہے. حضرات، اپنے ددیال کو ان کے حق دیجئے. ساری زندگی کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، جہاد، صدقات منہ پہ مار دیے جائیں گے. اگر حقوق اللہ کے ساتھ ددیالی 22 رشتوں کے حق مارے گئے تو پھر تو نے سورۃ الاحزاب کو یا سورۃ الحجرات کو یا سورۃ النساء کو یا آل عمران اور البقرہ کو پھر پڑھا ہی نہیں. قرآن حفظ کر لینا کافی نہیں ہے. قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے فہم حاصل کر کے اللہ سے عمل کی توفیق مانگنا اور حق والوں کو حق دینا. آتی کل ذی حق حقا، یہی تو دین ہے اور یہی ہماری دعوت ہے. مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ رب نے اس دنیا کو جوڑا ہی احساس کے ساتھ ہے. جس دن احساس مر گیا، سمجھیے کہ حواس خمسہ، آنکھ اور آنکھ کا دیکھنا، کان اور کان کا سننا، ناک اور ناک کا سونگھنا، زبان اور زبان کا چکھنا، ہاتھ اور ہاتھ کا لمس، پورے وجود کائنات کے اندر اگر احساس موجود ہے تو یہ حواس خمسہ بھی تیرے کام کے ہیں. وگرنہ قیامت کے دن پتھروں کا، انسانوں کا، جنوں کا ایندھن بنا کے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، انہی کا ایندھن جہنم میں بننا ہے. اور جو بیکار چیز ہو، بھلے بڑے کام کی چیز ہو، اس کا نصیب آگ ہوتی ہے. بڑی خوبصورت مثال تھی کہ جناب کعب بن مالک نے رضی اللہ تعالی عنہ، یاد رہے کہ خراسان کی آدھی ولایت اور آج بھی دنیا خراسان حسن کے اندر نامی گرامی مانی ہوئی. بڑی دور دور سے دنیا آتی ہے وزٹ کرنے. وہاں کے حاکم کی بیٹی رشتے میں مل رہی ہے اور بدلے میں کیا مانگا جا رہا ہے کہ جس پیمبر نے تیرے ساتھ مقاطعہ کر رکھا ہے نا، بائیکاٹ کر رکھا ہے، اسے چھوڑ کے آ جا. ہم اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، عزت بھی، آبرو بھی دیتے ہیں، مقام اور مرتبہ بھی دیتے ہیں، دولت و حکمرانی بھی دیتے ہیں، اپنی لخت جگر گوشہ جگر بیٹی بھی دیتے ہیں. جواب کیا آیا تھا کہ وفا کے پیمانے صرف دولت کو دیکھ کے بدل دوں. حیا، تعلق، احساس زندہ ہو تو ساری دنیا کا بائی کاٹ بھی مل کے تجھے پیمبر سے جدا نہیں کرے گا. اور جس دن یہ احساس مٹ گیا، پھر کلمہ تو ہوگا مگر لا الہ الا اللہ کی قدر نہیں ہوگی. لا الہ الا اللہ تو ہوگا
مگر وہ حقیقی توحید نہیں ملے گی جو قل هو اللہ احد رٹا لگانے والوں کو نہیں ملتی، بلکہ سوچ کے زندگی کو وفا میں بدل کے احساس کے ساتھ جینے والوں کو ملتی ہے۔ بڑا محسوس ہوتا ہے، تیرا محسوس نہ کرنا، کلمہ پڑھ کے در در کی خاک چھاننا وفا نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ کہہ کے نام نبی کا غلام سبھی کا بننا احساس مٹ چکا ہے، احساس کے انداز بدل جاتے ہیں، وگرنہ آنچل بھی اسی تار سے بنتا ہے، کفن بھی، ہوتے دونوں ہی کپڑے ہیں، مگر جب بیٹی مرے تو 5 لٹھے کی موٹی چادریں دے کے کہو جناب چارپائی کے قریب غیر محرم نہیں آئے، عورت ہے، اور جب زندہ ہو چلتی پھرتی ہو تو پھر سر تو درکنار، گردن پہ بھی کپڑا نہ ہو، گردن تو درکنار، کندھے بھی ننگے ہوں، بازو بھی ننگے ہوں، سینہ بھی ننگا ہو، کمر بھی ننگی ہو، اور باپ کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، رشتہ داروں کو، عزیزوں اقارب کو، جو آج اس کی چارپائی پہ 4-5 موٹی چادریں دے کے لوگوں کو روک رہے ہیں آگے نہیں آنا، بھری محفلوں میں، بازاروں میں، میلوں میں، ٹھیلوں میں لے جا کے اسے شو پیس بنا کے اگر ٹک ٹاک پہ لا کے گھر کی 4 دیواری میں سے پوری دنیا میں اس کا انگ انگ دکھا رہے ہیں، آنکھ تو ہے مگر بصارت مٹ گئی، کان تو ہیں سماعت مر گئی، زبان تو ہے ٹیسٹ مر گیا، لوگوں ناک تو ہے مگر خوشبو کتاب و سنت مٹ گئی، دل تو ہے مگر بصیرت مر گئی، قدم تو ہیں مگر وہ چال ڈھال مر گئی، احساس کے انداز بدل جاتے ہیں، وگرنہ آنچل بھی اسی تار سے بنتا ہے، کفن بھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پردہ صرف 3 عورتوں پہ فرض ہے، باقیوں پہ نہیں، صرف 3 پہ۔ یا ایھا النبی کل ازواجک، یہ صرف نبی کی بیویوں پہ فرض ہے، وہ بناتک اور پیمبر کی بیٹیوں پہ فرض ہے، وہ نساء المومنین، اور صرف مسلمانوں کی عورتوں پہ فرض ہے۔ جو ان 3 میں سے نہیں ہے اس پہ پردہ نہیں ہے، اور جو نہیں کر رہا پھر وہ ان 3 میں سے بھی نہیں ہے۔ احساس کے انداز آج جگہ تجھے پتا چلے کہ میں کس پانی میں ہوں، اپنی زبان سے تو میں مومن، میں جنتی، میں مسلم، لیکن کبھی ٹیسٹر لگا، مین پہ لائٹ آ رہی ہے، کھمبے پہ آ رہی ہے، ٹرانسفارمر میں آ رہی ہے، میٹر میں آ رہی ہے، پتہ کر کہیں تیری الیکٹرانکس کی چیزیں تو خراب نہیں ہیں، یہاں تک تو لائٹ ہے، اسلام تو ہے، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، مساجد بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، علماء بھی ہیں، دعوت بھی ہے، کانفرنسز بھی ہیں، اجتماعات بھی ہیں، خطابات بھی ہیں، ان گنت ہر رات ہر دن بیانات بھی ہیں، چینلز لانچ ہیں، ساری دنیا بول رہی ہے، سننے والے سن رہے ہیں، مگر گفتگو نے کبھی احساس بھی پیدا کیا؟ احساس ہو تو ایک جملہ بھی زندگی بدل دیتا ہے، احساس نہ ہو تو 60 سال کی تقریریں سن سن کے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ صحیح البخاری کی حدیث، میرے سیدی مخدومی مرشدی فرماتے ہیں کہ جس بندے کو 60 سال عمر مل گئی، ریٹائرمنٹ کی عمر ہے دنیا کی، اور پھر بھی وہ نہ بدلا، صحیح نہ ہوا، توحید نہ اپنا سکا، سنت کو گلے نہ لگا سکا، رب کو اور محبوب کو حق نہ دے سکا، خالق اور مخلوق سے نہ جڑ سکا، کل قیامت کے دن رب کو کوئی عذر نہیں پیش کر سکے۔ کیا عذر ہے آپ کا اور میرا؟ حضرات، تمہید میں یہ باتیں کہنے کے بعد علماء کرام نے اس پہ لمبی چوڑی گفتگو کی ہے، میں ایک خاص زاویے پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ زاویہ ہے بے وفائی کا۔
وہ بے وفائی ایک خاص گروہ نے کی ہے، اور اللہ کا شکر ہے امت مسلمہ نے اس کی خبر لی ہے۔ پاکستان کے اندر موجود سارے مسالک نے جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، پڑھا ہے، جتنے بھی سیاستدان اور حکمران تھے، ججز تھے، وکلاء تھے، علماء تھے، انہوں نے مل بیٹھ کے خبر کی، اور اس خبر کے لیے بنیاد کس نے باندھی تھی یہ بھی یاد کروا دوں۔ شہر لاہور کے ایک عالم تھے، نام محمد حسین تھا رحمت اللہ علیہ۔ آگے سننا چاہتا ہوں کہاں کے تھے؟ یہ شیخو پورہ والے محمد حسین صاحب نہیں جی۔ اصل میں جب وقت گزر جاتا ہے، اسلاف گزر جاتے ہیں، تو ہم تذکرے بھی کم کر دیتے ہیں۔ اگر میں نام لوں مولانا ثناء اللہ کا رحمت اللہ علیہ، تو آپ کو آگے فوراً ساتھ کیا بولتے ہو؟ امرسری رحمت اللہ علیہ۔ ایک مولانا محمد حسین بھی گزرے ہیں بٹالہ کے، بٹالوی۔ شہر لاہور میں جب بے وفائی سیال کوٹ سے، امرسر سے، بٹالہ سے اور قرب و جوار کے علاقوں سے، قادیان سے ہوتی ہوئی شہر لاہور میں اس کا طوطی بولنے لگا، اور مختلف طریقوں سے۔ تو جاگتے رہنا، ساری دنیا کے پہرے دار جاگتے ہیں، لیکن اللہ جزا دے اہل الحدیث کو۔ اس پہرے دار نے اس بات کا ادراک کرا۔ کون سا ادراک؟ ہر بندہ اپنی تاریخ رکھتا ہے، ہسٹری رکھتا ہے، میں سبھی کر لیتے ہیں، حقیقت کی دنیا میں اتر کے کوئی دیکھتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آنے والے 100 سال کا ادراک، دور رس، دور نگاہ، دور بھی، یہ اللہ سب کو نہیں عطا کرتا۔ شہر لاہور کی چینیاں والی مسجد اہل الحدیث کا ایک عالم دین، تیرا دل کرے تو رحمت اللہ علیہ کہہ دینا، نہ کرے تو شاید وہ تیری میری دعاؤں کا محتاج نہیں ہے۔ میرا حسن ظن ہے کہ رب نے جو مقام عطا کر دیا ہے، صرف کتاب و سنت کی پہرہ داری میں اور وفا کے تقاضوں کو پورا کرنے میں، اس کی بخشش کے لیے وہی کافی ہے۔ آج جس نامی گرامی دعوت اور تحریک جس پہ دنیا لبیک کہہ رہی تھی، اس کے نقطے لکھ کے ایک اور اہل الحدیث کے پاس بھیجا، جسے سید نذیر حسین محدث دہلوی، اہل الحدیث کے محافظ و نگران، قدردان و مہربان، ان کے پاس ایک سوال نامہ بھیجا کہ جس بندے کے یہ عقائد ہوں، یہ سوچ، یہ فکر ہو، یہ نظریہ ہو، اسلام اس کے بارے میں رائے کیا رکھتا ہے کہ یہ بندہ دائرہ اسلام میں رہ لیتا ہے؟ حضرات، بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ۔ کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ تحریک کے ابتدائی دنوں میں رکن بن کے، خادم بن کے، کارکن بن کے کام کرنا اور ہے، بہار کے اندر تو پھر بھرے باغ میں، بھری بہار میں سبھی مل جاتے ہیں۔ جناب محدث دہلوی نے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جہاں وہ مردے درویش لیٹا ہے، میں درویش نہیں کہہ رہا، درویش کہہ رہا ہوں، جس نے کتاب و سنت کے موتی ساری زندگی چنے بھی اور لوگوں کو دیے بھی۔ حضرات، لکھا کہ جس بندے کے یہ عقائد ہوں، وہ دائرہ اسلام میں رہنے کا حق نہیں رکھتا، کھو چکا ہے۔
رب جزا دے میرے اس مسافر کو، آج سفر کر۔ ایک مارچ چل رہا ہے نا لاہور سے اسلام آباد تلک، کتنا مشکل ہے لے کے چلنا، لیکن پورے بر صغیر کے اندر 200 درگاہیں، 200 درگاہیں، مزاریں، خانقاہیں، مدارس، مساجد، لوگوں بڑے بڑے آستانے، آشیانے، ہر مسلک کے سوتے ہوئے لوگوں کو دستک دے کے جا کے جگایا کہ محمد حسین بٹالوی حاضر ہے، یہ سوال نامہ ہے، اور یہ عقائد پنپ رہے ہیں، بکھر رہے ہیں، پھیلائے جا رہے ہیں، نشر ہو رہے ہیں، لوگ قبول کر رہے ہیں اور اسلام کے نام پہ ہو رہے ہیں، اور شخصیت جسے متعارف کروایا جا رہا ہے، سر پہ چڑھایا جا رہا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ کیا اس عقائد کے حامل بندے کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں؟ لوگوں رب جزا دے ان تمام لوگوں کو جو اس وقت سوئے ہوئے تھے اور اٹھ گئے، مگر گھر گھر جا کے، در در پہ جا کے، ایک ایک شہر میں جا کے، ایک ایک خطے میں جا کے، وہ پشاور سے لے کر کے تیرے اس پار تلک، شرق سے مشرق تلک، شمال سے جنوب تلک پیرے دے کے دکھایا اور جاگ کے دکھایا۔ اہل الحدیث نے آج بھی شیش محل سے چھپی ہوئی کتاب موجود ہے جس پہ 200 کے لگ بھگ علماء کے سائن موجود ہیں کہ اس عقیدے کا حامل، جس میں دیوبندی لوگ بھی، بریلوی بھی، اہل الحدیث بھی، آستانوں والے بھی، مدارس و مساجد والے بھی، اسکول و کالجز والے بھی، حضرات یونیورسٹیوں کے پروفیسرز بھی، جا جا کے، جگہ جگہ کے، دستک دے دے کے، ہلا ہلا کے، جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے، جب وہ سائن لیے، امت ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہوئی، آخر ایک وقت آیا کہ یہی نظریہ چاروں طرف پھیلا، مسائب بنے، مسائل بنے، گردنیں کٹی، قربانیاں دی گئی، اور ضرورت محسوس کی گئی کہ اس کو عدالت میں رکھا جائے، اور آخر پارلیمنٹ میں یہ کیس پہنچا، اور الحمدللہ سارے مسالک نے وہ تحریک جو محمد حسین بٹالوی نے اور سید محدث دہلوی نے اٹھائی تھی، آج اس نتیجے کو پہنچی کہ اگر یہ اپنی صفائی نہیں دیتے، گواہی نہیں دیتے، رجوع نہیں کرتے، ان عقائد کو رد نہیں کرتے، کتابوں سے، تحریروں سے نہیں نکالتے، تقریروں میں نہیں چھوڑتے، موقع دیا گیا، بار بار دیا گیا، الحمدللہ آج اگر سارے مسالک کھڑے ہیں تو اسے کیوں بھول گئے ہو جس نے کھڑا کیا تھا، جس نے جگایا تھا، جس نے تیرے در پہ دستک دی تھی، دستک دی تھی۔ مجھے یہاں مثال یاد آ رہی ہے، حسن اتفاق سے پنڈ جو کوئی رانا رونا ہوئے تو غصہ نہ کرے، یا مجلس چ بھی بیٹھا ہوئے، رانا جی تھے، اور یہ مشرف دور کی بڑی چڑھی ہوئی ایک مثال تھی۔ میں ویسے گفتگو میں لطیفوں کا قائل نہیں، لیکن کچھ باتیں بہت حقیقت کے قریب ہوتی ہیں، اور ہمارے وطیرے ایسے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کبوتر آنکھیں بند کر لے تو بلی سے بچ جاتا ہے، لیکن بچا نہیں۔ آنکھیں بند کرنے والوں ذرا جاگ کے رہنا، وفا کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ بیٹیاں گھر میں جوان ہو جائیں نا تو پھر آنکھیں بند نہیں کرتے، حیا کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، پہروں کے تقاضے ہوتے ہیں۔ چھڑا ہاؤس اور ہاسٹل کی زندگی کچھ اور ہے، جہاں عزتیں ہوں، ساری دنیا کی عزتیں کواری بچیوں کی ایک طرف، میرے محبوب کی عزت کے جوتے پہ نچاور کر دوں۔ جگایا کس نے؟ پہلے سوچئے دنیا کی حالت تب کیا تھی؟ سن تو سارے ہی رہے تھے، دیکھ سارے ہی رہے تھے، بعد میں سارے ہی اعلیٰ شیری پکڑ گئے تو ایک الگ بات ہے، پھر بھی بہت اچھی بات ہے۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو بھولا نہیں کہتے۔ رانا جی کہتے ہیں کہ میں چوک میں بیٹھا ہوا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ یار میرے نہ محلے میں چور گھس آیا۔ من نے سوچا کہ دودھ من نے پیا ہوا ہے، تیل من نے ملا ہوا ہے، لنگوٹ من نے کسا ہوا ہے، فکر من نے کہا سے کہ نہیں آنے دے سالے کو۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سالہ میری گلی میں گھس گیا۔ پھر میں نے سوچا یار تو فکر کاہے کو کر رہا ہے؟ دودھ تنے پیا ہوا ہے، تیل تنے ملا ہوا ہے، لنگوٹ تنے کسا ہوا ہے، گھسنے دے دیکھتا ہوں۔ کیا دیکھتا ہوں؟ سالہ میرے ہی گھر میں گھس گیا۔
پھر میں نے سوچا دودھ میں نے پی رکھا ہے، تیل میں نے مل رکھا ہے، لنگوٹ میں نے کس رکھا ہے، دیکھوں تو صحیح کرتا کیا ہے۔ کیا دیکھتا ہوں میرے گھر کا سارا سامان اس نے لیا، باندھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا پھر کیا ہو گیا؟ تو وہ لے کے چلا گیا۔ کہتا وہ دودھ میرا پیا رہ گیا، تیل مننے کا ملا رہ گیا، لنگوٹ مننے کا کسا رہ گیا۔ یہ پوری قوم ہی بادشاہ حیران ہے۔ دوست، عزت کلی والے فقیر کی بھی ہوتی ہے، بادشاہی کی اکیلی نہیں۔ شکر کر ہم باوفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے۔ ذرا موٹی موٹی باتیں سکھا دوں اپنوں کو جو سو رہے ہیں۔ آج پھر سے تحریک نے سر اٹھایا ہے اور لوگ کہتے ہیں سر نیکسٹ کا پانی پینے میں حرج کیا ہے، پانی ہی تو ہے۔ ارے ایکوافینا بھی تو پیتے ہو، کوک والوں کا بھی تو پیتے ہو، ان کا پی لیا تو کیا ہے؟ کیچپ یہودیوں کی عیسائیوں کی بھی تو کھاتے ہو، شیزان کی کھا لی تو کیا ہے؟ ارے دائیں بائیں کے بھی مینگو جوسز دیگر پیتے ہو، اگر ان کا لے لیا تو حرج کیا ہے؟ تجھے حرج بتاتا ہوں تھوڑا سا۔ عیسائی ہے تو مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، پیور ہے۔ یہودی ہے، کہتا ہے میرا اپنا نبی ہے، ٹھیک ہے بھائی میں آ گیا۔ مگر ادھر معاملہ یہ ہے کہ اسلام سے نکل کے ارتداد کی دنیا میں جا کے ایک امتی کو نبی بنا کے، نبی کی اتھارٹی دے کے، فرق سمجھنا۔ درد محسوس ہو تو ضرور کرنا، بڑا محسوس ہوتا ہے تیرا محسوس نہ ہونا۔ جس مسلک سے پوچھ کہے گا میرے اسلاف نے، میرے بزرگوں نے، میرے وڈیروں نے، میرے علماء نے، میرے منبر نے، میرے محراب نے، میرے جو ہے وہ جلسوں نے، میرے خطابات نے، میرے بیانات نے، میری تحریروں نے، میری تقریروں نے مرزائیوں کو کافر کہا ہے۔ میں کہتا ہوں شاباش، تو نے بہت اچھا کیا ہے، لیکن سوچ مرزا کی غلطی کیا تھی؟ امتی ہو کے نبی کی کرسی پہ بیٹھنا، نبوت کی، نبی کے فیصلے ریجیکٹ کروانا، اپنے منوانا۔ کہیں یہ جراثیم تیرے اندر تو نہیں یا میرے اندر تو نہیں؟ اگر میرے اندر ہے تو میرا وہابی ہونا مجھے کام نہیں دے گا، یاد رکھیے گا۔ جہاں میری انا، جہاں میری ضد، جہاں میرا جمود، جہاں میری ہٹ دھرمی، جہاں میری کرسی، جہاں میرا منبر، جہاں میرا جبہ و کبہ، جہاں میری پگڑی و دستار، جہاں میری مزار و سرکار میرے پیمبر کے پیار پہ غالب آ گئی، لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ پورے آباء و اجداد یہاں سے لے کے جناب آدم علیہ السلام تلک، تیری ساری نسلیں قیامت تلک، اور پوری دنیا کے رشتہ دار و غیر رشتہ دار جتنے بھی انسان ہیں ان سے بڑھ کے اگر تیری محبت کسی اور سے ہو گئی اور میری محبت پہ غالب آ گئی تو گیا ایمان سے، فارغ ہے۔ مرزا کو فارغ کرا، سارے مسلکوں نے کرا، جگایا کس نے؟ اہل الحدیث نے۔ اٹھایا کس نے؟ فرزند اہل حدیث نے۔ لکھے کس نے؟ اہل الحدیث کے اسکالر نے۔ اور چلایا کس نے؟ اہل الحدیث نے۔ سائن کس نے کرے؟ اہل الحدیث نے۔ لوگوں در در پہ لے کے کون گیا؟ اہل الحدیث کا بیٹا۔ اور جب دنیا جاگ گئی معاملہ پارلیمنٹ تک چلا گیا، ماشاءاللہ، اہلاً وسہلاً، مرحبا، حیاکم و بیاکم۔ تو حضرات اس وقت صرف احساس دلانا چاہتا ہوں، تانا نہیں ہے، میں تانو تنوڑوں کا قائل نہیں۔ آنکھ کھلی رکھنا، حواس خمسہ ہیں، حس بیدار رکھنا، جوان ہو جاگ کے رہنا، بزرگ ہو آنکھیں کھول کے رکھنا، بچے ہو تیار رہنا۔ آج نرسری ہے، کل بہار آئے گی، آج بہار ہے، خزاں آنی ہے،
مگر عقل مند لوگ خزاں میں بھی جم کے رہتے ہیں، آنے والی بہار کی فکر اور امید رکھتے ہیں۔ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ۔ آپ نے وفا کی، ختم نبوت کا عقیدہ جمایا، پارلیمنٹ میں پہنچایا، سارے مسلک ڈٹے، وکلاء آئے، ججز آئے، جتنے بھی پارلیمنٹ کے ارکان بیٹھے، لوگوں آخر فیصلہ ہوا کہ لاہوری ہو یا ربوی ہو، قادیانی ہو، جس کے بھی عقائد یہ والے ہیں، وہ بندہ اگر پہلے مسلمان تھا، ان عقائد میں گیا ہے تو مرتد، اور اگر ایسے لوگوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو کافر۔ بھائی کافر کہنا تکفیری لوگوں کا کام نہیں، آپ نے ایسا کیوں کرا؟ کیوں کہا ان کو کافر؟ کرا کیا تھا؟ حضرات وہ 10-12 چیزیں احباب کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ بڑا رو رہا ہے آج میڈیا، بڑا چیخ رہا ہے دبے لفظوں میں، وہ جی $2 دے دو، 2 چھوریاں دے دو۔ یہ اپنا نبی سے وفا اور پیار بدل لیتے ہیں، ایک بوتل پہ مر جاتے ہیں، ایک کھانے پہ مر جاتے ہیں، ایک لنچ پہ، ایک ڈنر پہ، بریک فاسٹ پہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اپنا سب بدل لیتے ہیں۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اس پکوڑے اور مچھلی کو کیچپ سے لگا کے کھا، تجھے بڑا مزہ آئے، لیکن تف تیرے اس پیار پہ جس پیار کی وجہ سے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا پہ حرف ہے۔ چیک کر اپنے ایمان کو۔ پہلی چیز، روئیں گے، میڈیا چیخ رہا ہے، گھر گھر میں، گلی محلوں میں جا جا کے، باجی ویکھو نا کڈی زیادتی والی گل ہے، تے نبی تے لوکاں نوں مسلمان بناون اوندے، تسی سانو چنگے بھلے مسلماناں نوں کافر بنا چھڈیا۔ آپی، بہن جی، بھائی، دوست، یار ایک بات تو بتا، دیکھنا تم بھی اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، تمہارا بھی وہ رب وحدہ لا شریک ہے، ہمارا بھی وحدہ لا شریک ہے، تم بھی کہو عرش پہ، ہم بھی کہیں عرش پہ ہیں، تم کہو 7 آسمان ہیں، ہم بھی کہیں 7 آسمان ہیں، تم بھی 7 زمینوں کو مانو، ہم بھی مانے، تم بھی جنت اور جہنم کو مانو، ہم بھی مانے، فرشتوں کو تم مانو، ہم مانے، کتابوں کو الہامی تم مانو، ہم بھی مانے، تورات تم تسلیم کرو، ہم بھی، زبور تم کہو، ہم بھی، انجیل کو تم تسلیم کرو، ہم بھی، قرآن پہ تمہارا ایمان، ہمارا بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تم بھی مانو، ہم بھی مانے، آدم سے لے کے جناب خاتم تلک سارے انبیاء کو تسلیم تم بھی کرو، ہم بھی کریں، کلمہ تم بھی مانو، ہم بھی مانے، تم بھی پڑھے، ہم بھی پڑھے، لا الہ تمہارا بھی ہمارا بھی، محمد رسول اللہ تمہارا بھی ہمارا بھی، اذان تم بھی کہو، ہم بھی کہیں، تکبیر تم بھی کہو، ہم بھی کہیں، تم بھی قبلے کی طرف، ہم بھی قبلے کی طرف، تم بھی قیام کرو، قیام ہمارا بھی، رکوع تم کرو، رکوع ہمارے بھی، سجدے تم کرو، سجدے ہمارے بھی، تشہد میں تم بیٹھو، ہم بھی، انگلی تم ہلاؤ، ہم بھی، روزہ تم رکھتے ہو، ہم بھی، زکوٰۃ تم دیتے ہو، ہم بھی، حج تم کرو، ہم بھی، عمرہ تم ادا کرو، ہم بھی، جہاد کی بات تم کرو، ہم بھی، جناب یہ صدقے تم دیتے ہو، ہم بھی دیتے ہیں، خیر کی بات تم کرتے، ہم بھی، داڑیاں تم رکھتے ہو، ہم بھی، ٹوپیاں تم پہنو، ہم بھی، حدیث کی کتابیں تم بھی پڑھو، ہم بھی پڑھتے ہیں، تم بھی چھاپو، ہم بھی چھاپتے ہیں، صحابہ کو تم مانتے ہو، ہم مانتے ہیں، آل البیت پہ ایمان تمہارا بھی ہمارا بھی، پھر ہمیں کافر کیوں کہہ رہے ہو؟ عام بندہ ہل جاتا ہے اور پھر پوچھتا ہے تم نے سب نے مل کے پارلیمنٹ میں ہمیں کافر کہلوایا تھا نا، سنی شیعہ وہابی دیوبندی سارے ملے ہوئے تھے، ایک بات تو بتاؤ، پتہ ہے تمہارے مسئلوں میں اختلاف کتنا ہے؟ فقہ کے ایک چیپٹر میں تمہارا اختلاف، حدیث کے ایک باب میں تمہارا اختلاف، قرآن کی ایک آیت میں تمہارا اختلاف، اگر مالکی مان رہے ہیں تو حنبلی نہیں مان رہے، حنبلی تسلیم کر رہا ہے تو شافعی رد کر رہا ہے، شافعی مان رہا ہے تو حنفی ریجیکٹ کر رہا ہے، حنفی مان رہا ہے تو زیدی ریجیکٹ کر رہا ہے، زیدی تسلیم کر رہا ہے تو جعفری نہیں مان رہا۔ تمہارے اتنے لمبے چوڑے اختلاف ہو کے بھی پھر بھی خود کو مسلمان کہتے ہو، تمہارا ہمارا اختلاف تو کسی ایک حدیث میں نہیں، کسی قرآن کی پوری ایک آیت میں نہیں، وہ 114 سورتیں تو ایک طرف، صرف سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے خاتم النبیین کے لفظ میں ہے،
وہ بھی زبر زیر کا فرق ہے، اور اس پہ آپ نے ہمیں کافر قرار دے دیا۔ پڑھا لکھا بندہ، وکیل بندہ، جج بندہ، سمجھدار بندہ، دنیا دار بندہ، انجینئر آدمی، ڈاکٹر آدمی، اسکالر آدمی، اسٹوڈنٹ آدمی، ٹیچر آدمی، پروفیسر ہیں، یار یہ کیا ہوا؟ ایک آیت کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے اور ایک لفظ پہ اختلاف، وہ بھی زبر زیر کا۔ زبر زیر کے تو اختلاف ہو جاتے ہیں، قاریوں کے نہیں ہیں۔ کوئی زبر پڑھ رہا ہے، کوئی زیر پڑھ رہا ہے، کوئی شد پڑھ رہا ہے، کوئی نہیں پڑھ رہا، کوئی کس طرح پڑھ رہا ہے، کوئی کسی طرح پڑھ رہا ہے، سب اشرف تک جا کے تم پھر سب کو مان کے ایک ہی سٹیج پہ سارے اظہار کرتے ہو، اور یہ خاتم النبیین یا خاتم کے اوپر آ کر کے بحث ہوگی تو تم نے کافر کہہ دیا۔ کیوں بھائیو؟ مرزائیوں کو کافر کہنا چاہیے تھا؟ کیوں؟ کس لیے؟ وہ تو آنسو بہا رہا ہے، ٹسوے بہا رہا ہے، وہ رو رہا ہے۔ علم نہیں ہوگا تو پھر آپ کہیں گے ہاں پاجی ہے ہوتے سے آتی ویسے تو باجی اگلی گل دس، جے اسی کافر ہو ہی گئے ہیں تو مسلمان کداں ہونا ہے؟ مسلمان اداں ہونا تو کلمہ پڑھ لے، میں کلمہ پڑھن لگی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ، انہیں پورے محلے چ دسے گی انہیں میرے سامنے کلمہ پڑھیا جائے، تو جے کافر کلمہ پڑھ لے تو مسلمان تو ہو گیا نا جی۔ دکانوں پہ بیٹھ کے، یاروں میں بیٹھ کے، مجلسوں میں بیٹھ کے، انسٹیٹیوٹس میں بیٹھ کے، اداروں میں بیٹھ کے، لوگوں میں بیٹھ کے، مجلسوں میں بیٹھ کے، یہ ان کے بڑے 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 پوپ اور مربی اور موجودہ خلیفہ صاحب وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، وہ جی کافر کہیں دے ہونا، چلو اسی کلمہ پڑھ لینے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوں تے منو۔ آپ کی کیا تیاری ہے، کیا ذہن سازی ہے؟ کانفرنس سے سنتے ہوئے شیخ صاحب کہہ رہا ہے، فرما رہے تھے تیسری پشت لگ گئی ہے، کی خیال ہے جناب؟ 12 موٹے موٹے اختلاف پلے بن کے لے جاؤ تے تھوڑا جہا ضرور سوچیو بھی ایداں دے کم او کر کے تے مرزائی تے قادیانی تے کافر صرف نبی دی کرسی تے اتھارٹی تے بہ کے انہیں سائن کیتے نا امتی ہو کے، تے جیڑے اسی کام کرائے نے، جے کوئی ساڈے ال نو دلیلاں دا رخ ہو گیا تو کی او ساڈے تے گل نہیں آئے گی؟ سوچنا ضرور۔ پہلی چیز، کلمے کے 2 ارکان میں اختلاف ہے، مرزائیوں کا ہم سے اور ہمارا ان سے۔ مرزائی جب کلمہ پڑھے گا دھوکہ دے گا، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، جب کہے نا کہ تمہارا میرا کلمہ ہے، ان کی اپنی تحریریں، اپنی عبارتوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، لیکن صرف اشارہ کر دوں میرے دوست، وہ محمد سے مراد ہی اپنا مرزا لیتا ہے، اور اللہ سے مراد بھی اپنا مرزا لیتا ہے، تمہارے میرے والا رب نہیں لیتا۔ دونوں توحید میں بھی اختلاف ہے، سنت میں بھی اختلاف ہے، ایک نہیں 40 بڑی دلیلیں یاروں کے گھر میں اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں۔ کیوں؟ مسلمانوں کا رب کون ہے؟ لا الہ الا اللہ، اکیلا ہے، شریک کوئی نہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، دوسرا کوئی نہیں، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اکیلا و یکتا کیسا؟ اللہ الصمد، بے نیاز، کسی کی ضرورت نہیں، لم یلد، بیوی نہیں، اولاد نہیں، بچے نہیں، بچوں کا محتاج نہیں، ولم یولد، ماں باپ بھی نہیں، ماں باپ بھی نہیں، یار اور ساجی برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں، مگر جناب مرزا اور اس کی قوم جب لا الہ الا اللہ پڑھتی ہے تو یاد رہے کہ یہ سب سے پہلے، یہ اس وقت اگر یہ پاس ہوا ہوتا نا ٹرانسجینڈر بل، کہ کم بڑا سیدھا سی، کہیں دینے کہ مینوں ایک دن نہ بیٹھیاں بیٹھیاں فیلنگاں آئیاں کہ میں تے اندروں جنانی ہوں، میں اندروں، یہی لکھا ہے نا بل میں کہ اگر کسی کی فیلنگ چینج ہو جائے، منڈا بیٹھا بیٹھا کہے میں تو کڑی ہوں، تے اے جا کے بیان دے کے تے مڑ کے کسے بھی گرلز ہائی سکول دے وچ یا کالج چ ٹر جائے تے جا کے داخلہ لے لے، نیت بھاویں جیڑی مرضی ہوئے، اوداں کسے نے بوئے تے نہیں سی کھلون دینا، ہن اندر بہ کے کلاس چ نال بیٹھا، روکنا نہیں، روکو، روک سکتے ہو تو روکو، پہلی بارش کی ان بوندوں کو کچی مٹی تو مہکے گی، یہ اس کی مجبوری ہے، ایمان کی کمزوریاں لے بیٹھی، ہاں کچے کچے مسلمان جو ہے وہ بہ گئے اس راہ میں، پکا ہو کیسے؟ لا الہ الا اللہ کہندے مینوں اندروں فیلنگاں آئیاں جنانی والیاں، میں کی ویکھن ڈیا کہ اللہ نے میرے نال ہی کام سیدھا کر لیا، مسلمانوں کے رب کی بیوی
بیوی اور قوت جماع والا چکر، اعلی تناسل والا سسٹم اور تشبیہات. کہتے ہیں کہ میرے رب نے نا میرے ساتھ جماع کرا اور پھر میں حاملہ ہو گئی. کہنا بڑا آسان ہے، یہ نتیجے ویکھو، میں حاملہ. پھر جدو حاملہ ہوئی نا تو میری اس حمل دا بڑے سارے نے انکار کیتا تو انہوں نے گالاں کڈیاں نے، چٹیاں ننگیاں مرجاں نے، جنہوں نے نہیں منیا نا فلانے فلانے نے، ٹینگڑے نے. پھر کہندا میرے جو کاکا جمیا تو اللہ نے مینوں ہی آکھیا وہ کاکا بھی میں سا، وہ بوڑھی بھی میں، وہ مرزا بھی میں، وچ جڑا حمل ہویا وہ بھی میں، تو جدو جمیا وہ بھی میں. تو پھر اللہ نے مینوں سیدھا سیدھا آکھیا اسما یا ولدی، او میری پتری سن آج لا الہ الا اللہ، اسما یا ولدی. آکھیا کہ انت من مائنا، تو ساڈے پانی چو ہے، ساڈا ہی نطفہ ہے. ادھر دیاں گلاں کردیاں پھر اگے ٹر پیا. یہ دنے کوئی تحریراں لکھدا سی، رات نو آن کے 2 طرح دے پین رکھے سی، نیرے چ آن کے نا جدو سارے سو جاندے سی اتنے سائن مار دیندا سی. یہ کہندا سی کہ اللہ قادیان چ اتریا ہے، میری گل دے اتے سرخ پین نال سیاہی دے نال سائن کر گیا ہے. یہ جڑا سائن کرن دیا کون ہے تو کی کل نو انہیں بڑھنا کی ہے؟ اللہ. پھر چلتے چلتے رب کا عرش بھی بن گیا، رب بھی بن گیا، الہ بھی بن گیا، مرزائی اندر کا کھوٹا دھوکے دینے والا. تبھی تو پارلیمنٹ میں سارے مسلک مل کے اس بات پہ ڈٹے اگر توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں. لا الہ الا اللہ پڑھے گا دھوکہ دے گا. یہ جب لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کے اندر مراد اس کا مرزا ہوتا ہے. مرزائیاں نو بھی کتے پتہ لگ جائے نا تو وہ بھی بیچارے چھڈ بہن، لیکن وہ بھی گل یہ نہیں کہ وہ بھی ساڈے نال اس ماحول چ ہی پلے ہیں. مٹی دا بھی اثر ہوندا ہے، جتھے جمے ہیں جمے، جتھے لگے لگے رہے. ساری دنیا ہل جائے مگر گل محمد نے نہیں ہلنا. جناب آگے چلیے، محمد الرسول اللہ. اور جناب ہم محمد کو رسول مانتے، یہ دیکھو کلمہ پڑھا ہے. پھر کافر کیوں پارلیمنٹ کا فیصلہ کیا، اور تمہاری یہ عدالت، تمہارے یہ عدلیہ، تمہارے یہ ججز، تمہارے وکلاء، یہ تمہارے علماء سارے بکے ہوئے، انہوں نے بس ایک بولی سارے پیچھے چلے. لوگوں نہیں، آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے. کبھی آئینہ دیکھ، دوسروں پہ گر تبصرہ کیا کیجئے، آئینہ سامنے رکھ لیا کیجئے. تیری کتابیں، تیری تحریریں، تیرا علاقہ، تیری لائبریریاں، تیرا سب کچھ، تیرے ورق، تیرے صفحات، تیرے پریس. انہی نے لکھا کہ جناب نے دعویٰ کرا تھا آدم بھی میں، نوح بھی میں، یوسف بھی میں، یونس بھی میں، ابراہیم بھی میں، جناب اسماعیل و اسحاق و یعقوب بھی میں، موسیٰ بھی میں، عیسیٰ بھی میں، محمد بھی میں. تبھی ان کے ماں بعد آنے والوں نے لکھا کہ ہم مرزائیوں کو، پتر تو اس کملی بیٹھا جی، مرزائیوں نے لکھا، ان کے خلیفوں نے لکھا ہمیں نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب ہم محمد الرسول اللہ بولتے ہیں تو اس محمد سے مراد محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے. دے اس کو کلمے کے سرٹیفکیٹ اور لگا گلے اور کھا کیچ پہ اور پی ماشاءاللہ شیزان کے جوس اور پی نیکسٹ کے پانی اور لے ان کی جو ہے مصنوعات اور بیچ، گلے لگا محبتیں دے جی، آخر محلے میں رہتے ہیں. توفنی ایسی زندگی پہ دکھائے کچھ کرے کچھ. جناب نکاح نامہ لے کے کوئی آ جائے نا، تیری بیٹی کا نام لے کے، جناب یہی مراد ہے، سمجھ آ جائے گی، عقل ٹھکانے آ جائے گی. نبی کی نبوت ڈاکہ ڈالنے والے کلمے کے نام پہ اختلاف ہے تیرا میرا، بتا دنیا کو. دوسری چیز، اسلام کے 5 ارکان، 5 میں اختلاف، کسی ایک میں بھی نہیں، 5 میں. ہم نے نہیں کہا جناب کی اپنی اخباریں ہیں، اپنی تحریریں، اپنی کتابیں، اپنے جمعے ہیں، اپنے خطبے ہیں. ہمارا مسلمانوں سے اختلاف صرف مسئلہ حیات مسیح میں نہیں ہے، بلکہ پورے اسلام میں، کلمے میں، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، ایک ایک مسئلے میں ہمارا مسلمانوں سے اختلاف. اختلاف جناب کا ہے،
ہم تو برابر چل رہے تھے. اللہ کا شکر ہے اسلام کے 5 ارکان کے، ایمان کے 6 ارکان پہ قائم و دائم ہو کے جم کے اور ڈٹ کے چل رہے تھے. جناب کی تقریریں، بیانات، خطبے، جلسے، بحث مباحثے، مناظرے، اور جو جناب نے سجایا تھا میدان وہ سارے سجے، مباح لیتے رہے. آج گلے پڑ گئے ہیں تو پریشان کیوں ہے؟ اسلام کے 5 ارکان میں مرزائی کا تیرے سے اختلاف ہے اور وہ چھوڑ کے مرتد ہو چکا ہے، اور اگر اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ وہی کا وہی ہے، تحقیق نہیں کرتا، ریسرچ نہیں کرتا، لوٹتا نہیں ہے، کافر ہے. یہ تیرا میرا دینی حق بھی ہے اور پاکستان میں رہتے ہوئے آئینی حق بھی ہے. پھر بھی وہ ٹسوے بہائے تو ہنسی سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح، لیکن نگاہ زہر پہ رخ خوشنما بدن نہ دے. تیسرا اختلاف نوٹ کر کے لے جاؤ. کسی مولوی نو سدن دی لوڑ نہیں، بہ کے ذرا. میں کئی نوجوانوں نو ویکھیا کہندا یار اگے تے پھر ٹوراں گے، پہلے تو ایتھے آنا پنجے چ پنجا پا، ادھر آ پیڑ بنی ہے. کئی باواں پھڑن بیٹھے ہوندے، لتاں چ لتاں پا کے پھسا کے چنگا ماشاءاللہ جندرا شندرا مار کے تے آ جی آ گیا ہی. پہلوانی ہو رہی ہوتی ہے. دلیل کی دنیا میں جینا سیکھ، حقیقت کو دیکھنا سیکھ. دشمن کے گھر میں کیا ہے تجھے پتہ ہونا چاہیے، اور اس کی گن میں کیا ہے تجھے علم ہونا چاہیے. اس کے کارتوس کیسے ہیں معلوم ہونا چاہیے. جناب یہ چلے ہوئے کارتوس چلائیں گے، ہم وہی کو مانے. اور سنو وہی پہ ہمارا ان کا بیسک اختلاف ہے. ہمارا ایمان ہے اللہ کے فرشتے ان گنت لا تعداد، مگر روح الامین وہی لانے والے. جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تلک ڈیوٹی تھی تو انہی کی تھی. یہودیوں سے ہمارا کیا اختلاف ہے؟ یہودیوں نے کہا تھا، بولے تھے جبرائیل ہمارا دشمن ہے. او بھائی دشمن کیوں ہے؟ اس نے وہی بنی اسرائیل کے پاس لانی تھی، یہ بنی اسماعیل کے پاس کیوں لے گیا؟ یہ جنگ ہے ہماری یہودیوں کے ساتھ، کل بھی تھی آج بھی ہے. بنی اسرائیل جناب اسحاق کے بچے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کے پاس ان کی نسل میں عالم اولاد میں وہی لے کے گیا. شریکہ ہے ہمارا، ہمارے شریکے میں وہی لے گیا. یہی تو چکر بنی امیہ بنی عباس کا ہے. شریکہ کاٹ دو تو کام سیدھا ہے سارا. دین تو جینے دیتا ہے، شریک نہیں جینے دیتے. چنگے پلے ٹھیک ٹھاک جانڈے ہونے ہیں، ایک چنگچی لے لیدا ہے گجراں والے چ لے کے پینٹر کول جا کے کہندا ایتھے لکھ پہلے، کہندا کی لکھنا؟ موٹا کر کے لکھ شریکہ نو اگ لگ دی. اس تو ود کے رولا کوئی نہیں. یہ بنی اسماعیل کے پاس کیوں گیا؟ جناب انہیں جبریل سے دشمنی. اللہ کہتے ہیں کہ جس کی جبریل سے دشمنی ہے پھر اللہ کی اس سے بھی دشمنی. پتہ ہے نا؟ یہی بات کری کچھ یاروں نے اور کہا جبریل نے آنا، وہی نے آنا تو علی کے پاس تھا، چلے محمد کے پاس گئے صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر کیا ہے؟ کہنے لگے جبریل نو نہیں مان دے، وہ ساڈے نبی تے آندا ہی نہیں، وہ ساڈے تے ہوں آندا ہی نہیں، تو کریے کی؟ کوئی اور بھی نہ لئیے. ایک جو سروس نہ آندی ہوئے تھے جائز آلیاں دی، کوئی نجائز تے چلاؤ گے نا پھر ہیں سجے کھبے. کہیں دے جی اسی جبریل نو بڑا ویٹ کیتا ہے، بڑا ہی کیتا ہے، بڑا ہی کیتا ہے، نہیں آیا. پھر کون آیا؟ کہیں دے جی ساڈے تے ٹیچی آیا. یہ نام بدلیا جے ٹیچی، جی میں آج کل صحافیاں نو لفافی کہیں دے نا، نہ جڑا مرضی ہوئے لفافی، جو لفافے چاہیا جو پیچھے لکھیا وہ بیان کرنا ہے. پتہ نہیں وہ بیچارے صفائیاں دے دے مر گئے. ادھر جناب تے جڑی وہی ہوندی سی، وہ ایک بندہ لے کے ہوندا سی ٹیچی کیس. ٹیچی کیس ویکھے جے پہلے داج چ ملدے سی، بڑے خوبصورت لکڑی دے او تے پنے چڑھائے رنگ برنگے خوبصورت گلابی داجاں ویاواں چ ایک دوسرے نو دے کے بڑے ماشاءاللہ باہر جان والے ولایت تو آن والے نوجوان لے کے ٹردے سی. وہ چ ہوندے سی ڈالر پیسے، تے سارے دے تھلے ایک رکا لکھیا ہوندا سی کہ آ تسی کہنا ہے. ہن ٹیچی چ جو آیا ہے وہ جیب چ تے کام کرے، تے جڑا رکا آیا ہے وہ بیان دے کے تے ممبر و محراب تے. لہذا جناب دی وہی لے کے ہوندا سی ٹیچی فرشتہ، زبر زیر بدلن دے امام سن. ٹیچی فرشتہ اور جاؤ نازل بہ الروح الامین. سارے مسلک بیٹھے ہو، لاکھوں اختلاف ہوں گے، نہ لا الہ الا اللہ میں اختلاف، نہ محمد الرسول اللہ میں اختلاف، نہ ایمان کے 5 اسلام کے 5 ارکان میں اختلاف، نہ ہمارا وحی میں اختلاف. سب کے نزدیک جبریل امین وحی لانے والا ہے کہ نہیں؟ تے یاراں دا ٹیچی کیس
ਮਿਸਟਰ ਟੀਚੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ? ਡਾਲਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਓ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨਣ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। समझ आई? चौथी चीज, लोगों कुरान में इख्तिलाफ बड़ा चीखेगा। मेरे इर्द गिर्द रोज पड़ोस दाएं बह रहे थे, भाजी असी तो कुरान सारा पढ़ी दा भी है, पढ़ाई दा दुनिया दी इन्नियां जुबानां च असी तर्जमे कीते, तुहाडे मुसलमानां कोलों तो नहीं होया, हुण अपनी जुबान च भी और साडे काम वेखो किहड़े किहड़े मुल्कां च असी, तो तुसी एवें जिहड़े ना जी ठेकेदार बने हो, वो भाई कुरान क्या है, केड़ा कुरान लिखा है यार की किताबों में, निकाल, काट सकता है तो काट, रद्द कर सकता है तो कर। ये रबुआ, ये लाहौर, वो कादियान, ये तेरे सारे मराकिज में पड़ी तेरी कुतब, तेरी तहरीरें, निकाल उनमें से। इस्लाम करता फिर रहा है, मोहम्मद का इस्लाम खुश्क हो गया है, नहीं है हिदायत के काबिल। अब अगर इस्लाम में हिदायत है तो वो मिर्जा का यही जुमले कुरान के बारे में लिखे हैं कि वो जो कुरान मोहम्मद पे उतरा था उसमें अब कोई हिदायत, कोई नूर, कोई खैर, कोई भलाई, कोई अच्छाई नहीं है। जितनी भी भलाई, जितनी भी अच्छाई, जितनी भी हिदायत है वो मिर्जा के कुरान में है। जनाब मिर्जा का कुरान कौन सा है? वो जो टीची फरिश्ता लाता था, जो उस पर वही आती थी, जो जुदी जुदी आयतें होती थी, और उसका नाम जो है वो अल किताबुल मुबीन है, और उसके 30 पारे नहीं 20 हैं। चुमो चटो इस कुरान नु जेड़ा लैंदा ते करो ते खाओ कैच पंद, करो मोहब्बत, बाओ टसवे ते लियाओ मीडिये ते बाओ, पाओ जफियां, बनते हो वफादार, वफा करके दिखाओ। कहने की वफा और है, करने की वफा और। हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, तुझको तिलाश शायद किसी बेवफा की है। दो जवाब कहो, वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे। हम भी इंसान हैं तुम्हारे जैसे, जैसा करोगे वैसा करेंगे। जब तुम्हें नबी की हया नहीं तो हम तुम्हारी क्या करें? जब कलमे की हया नहीं तुम्हारी क्या करें? जब तौहीद की हया नहीं तो तुम्हारी क्या करें? और जब कुरान की हया नहीं, जिब्रील की हया नहीं तो तुम्हारी क्या करें? आगे सुनिए और बोला करो, मुंह च घुंगड़ियां पा के नहीं कि अच्छा यार मौलवी वेखेगा कि ये पता नहीं की होया तो की नहीं होया। बताया करो, पूछो हदीस के बारे में तेरी क्या राय है। बड़े कहेगा जी असी मानने, असी मुसनद अहमद छापी, असी फलानी हदीस की किताब छापी, उसका तर्जमा शायद किया, असी उत्थे भेजी, असी उत्थे भेजी, असी दर्शन पढ़ी दी। जरा पूछना कौन सी हदीसें मानते हो? जवाब आएगा जो कुरान के मुवाफिक है। केड़ा कुरान? तुम्हारे वाला नहीं। ये मुसलमानों के अंदर भी एक राय और सोच है, हो हदीस सही हो कुरान के खिलाफ पत्ता फाड़ दे। नहीं है कोई ऐसी, तेरी सोच की, दिमाग की इख्तिरा हो सकती है। आलुल हदीस को रब ने यह शरफ बख्शा है। जिंदगियां बीत गई लोगों की, उम्मतियों के दिफा करते, हमने दिफा करा है अरश वाले इला की तौहीद का करा है, मुस्तफा वाले मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत का, अल्हम्दुलिल्लाह हदीस का करा है। नहीं परवाह ददियाल की, नहीं परवाह ननियाल की, नहीं परवाह ससुराल की, नहीं परवाह यारानों की, दोस्तानों की। ये दुनिया यहीं पर रहनी है, तेरी मेरी कब्र में किसी ने नहीं आना। जनाब हदीस कहा वही मानते हैं जो कुरान, यानी जिसे मिर्जा ने माना है वो मानेंगे, जो उसके अकवाल हैं वो हदीस हैं, जो उसके अफाल हैं वो हदीस हैं। उससे हटके जो है तुम्हारे नबी की किताबें जितनी भी हैं ये रद्दी की टोकरी में हैं। हदीस की किताबें मदारी की पटारी हैं। और मैं कहा करता हूं अच्छी तरह सुन लो, कभी मदारी देखा करो, जाया करो कभी मेले में, बैठा करो कभी, पता किया करो मदारी क्या करता है। मदारी की पहली निशानी हाथ च डुगडुगी होएगी, डोरू होएगा, एक बांसरी होएगी, एक थैला होएगा, उत्थे एक बांदर उत्थे लेला बने आऊ, या इधर जेड़ियां ने वो पटारियां पईयां होणगियां उन्हां च सप होएगा ते उत्थे न्योला बनिया होएगा। तो पहला उहदा स्टाइल ही होएगा, आवाज़ देखना ज़रा, त्रड़ बड्डे 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 त्रड़। क्या ये तेरे नबी का अंदाज था? कोहे सफ़ा पे ये आवाज़ थी तेरे नबी की? क्या कह रहा है जालिम? तेरे पैगंबर की हदीस मदारी की पटारी है, मदारी की पटारी में सांप है, डोरू लगाया, आवाज दी, लोग इकट्ठे हुए, दायरा बना, सांप न्योला लड़ेगा। 10 साल पाकिस्तान के सबसे बड़े और लंबे मेले, 1.25 लाख ज़ाहिरी बात नहीं दरबारों पे देखने वाला बैठा हूं, एक दिन भी सांप और न्योला नहीं लड़ा, मदारी लोगों को लड़ गया। ऐदा हथ कढ़ाया झूठ बोल के,
ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਵੇਲੀ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਐਵੇਂ ਨਾ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ 100 150 ਬੰਦਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਣੀ। ਮੁਰਸ਼ਿਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆਵੀਂ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਓ, ਦੱਸੇ ਉਹਨੇ 4-5 ਮਰਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਚੱਲ ਮੁਫਤ 'ਚ ਲੱਭਣ ਡਈ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਵੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ 20-30 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਬਾਕੀ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ। 2-4-5 ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, 1-2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤਰਲਾ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੋ ਕਿਸੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਦਊਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਊਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਣੀ, ਪਾਓ ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ ਜੇਬ 'ਚ ਤੇ ਕੱਢੋ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸੱਪ ਤੇ ਨਿਓਲਾ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ, ਮਦਾਰੀ ਲੜ ਗਿਆ। तेरे महबूब माज़ अल्लाह झूठ बोलते थे, धोखा देते थे, गलत सौदा लगाते थे, माल गलत बेचते थे, गुफ्तार और किरदार में फर्क था। ये उसवा था तेरे पैगंबर का, उससे ये गालियां सुन के पैगंबर की हदीस को मदारी की पटारी और रद्दी की टोकरी में डलवाए। शर्म नहीं आती? अल्लाह की कसम, पैगंबर का कहीं नाम लिखा हो तो कलमा पढ़ने वाला वो वर्क भी उठा लेता है, तो नबी की हदीस की किताबें फेंकवाएगा। और इन मदारियों से जिनकी अपनी पटारियां, बकवासात, हफवात, फजूलियात, लगवियात, पैगंबर कभी गाली नहीं देता। मैं सिर्फ इसकी गालियां, उर्दू अदब में सबसे ज़्यादा गालियां लिखी हैं जोश मली आबादी ने यादों की बारात में। 6 दफ़ा ये किताब लिखी, लिख के फाड़ दी। कहता मैं पसंद नहीं आई, पास नहीं होने दी, आखिर कहता हुण मर जाना, पता नहीं यही काफ़ी है। सर्दी नाल उन्होंने थोड़ी जी तकलीफ होंदी सी, तो सर्दी ते गुस्सा कढ़न लगा, 2.5 सफ़ियां तक गालां ही लिखदा गया, तो कोई गाल दोबारा मुड़न नहीं दी, नवें तो नवीं। उर्दू अदब दा शाहकार, ते अल्लाह दी कसम मस्कीन लगदा जे मिर्जे दे अगे। ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੱਲੀਆਂ ਸਨਾਉल्ला ਅਮਰਸਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਬਟਾਲਵੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਮਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ। ਓਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਗਾਲ ਅੱਗੇ ਖਲੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗਾਲ ਕੀ ਸੀ? ਸਰੈਕੀ ਪੱਟੀ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਅੱਬਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇੜਾ। ਕੋਈ ਸਰੈਕੀ ਬੈਠਾ, ਅੱਬਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇੜਾ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਘੂੰਚਾ ਮਾਰ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇੜਾ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਿੜਾਵਣਾ ਖੇਤ ਕੋ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਘੂੰ ਮਾਰ। ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਲਗਮ ਦਾ ਥੋਬਾ ਲਿਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ। अच्छा ये ना मशगूल, देखिए हमें तो भाई नाम सुन के भी नफरत आती है, सीधी सी बात है। बच्चे को भी कह देना पोटी तो वो भी कर रहा होता है। ये हर गल नाल नबी गाल कढ़दा सी। ते पहली गल ही हुंदी सी गूंखोर, गूंखोर। जैसे हमारी बात बात में एक तकिया कलाम नहीं बन गया, माँ भैन नूं विच ले आईदा, ओए सानू ना चिड़ी असीं आप बड़े वड्डे भैन। ये हर गल ते मिर्जा लगा हुंदा सी, गूंखोर गूंखोर। मेरे रब ने उससे हालत च टोरिया इस दुनिया को। ये कोई मामूली केस नहीं है। वो जनाब नबी की हदीस मदारी की पटारी, नबी की नबूवत भी गई, खत्म नबूवत भी गई, वही भी गई। सिहाबा नूं बड़ा मानने जी, केड़े सिहाबा? वो कहंदा जिन्हें मिर्जा दे कलमे पढ़े, नबी तो मुरतद होए ते हालत ईमान च उहनूं वेखिया ते उससे ते दोबारा मरे, इनू असी सिहाबा मानने आ। तुहाडे सिहाबा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहीं मान रहे। धोखा मत खाए, अहले बैत से बड़ा प्यार है जी, हम प्यार करते हैं, परले दर्जे के जालिम हैं, नहीं माफ करा मेरे नबी के अहले बैत को। सैयदा फातिमा की कदर सारे जानते हैं, सारे मसलक बिल इत्तेफाक मानते हैं। पता की कहंदा है? एडी वड्डी गल ते एडा घटिया बंदा कर जाए तो तुसी फिर कहो कि यार तेरे नाल जफ्फियां पाउण नूं जी करदा है। हाँ जी, कहंदा कि मैनू नंगे पट ते लटा के ना अपनी रान पे कशफी हालत में, तो मैनू सैयदा फातिमा ने दसिया भी तू कित्थों पैदा होया। वेख सैयद बनन लगा ही सैयदजादा। और जब सैयदना हुसैन की बारी आई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ਇਹਦਾ ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੀ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਸੀ।
नील बिल्कुल। दो बड़ियां वड्डियां परेशानियां सी, शूगर लो होंदी सी ते जदों लो हो जाए तो फिर उस वेले दी नफीस तरीन मिठाई गुड़ ते सलसल बौल सी, पेशाब दे कतरे नहीं सी रुकदे, उहदे लई वटवाणियां। अपनियां किताबां 'च किसी होर दी कहानी नहीं हैगी। कमीज ला के तो सलूका पाया हुंदा सी, सलूका समझदे हो? वो जी तो किन्ने सारियां जेबां, जिन्हां बाबियां कोल वाह पैसे होंदे ने, कोई इधर पा दे, कोई इधर पा दे, कोई इत्थों वास्ते जांदे, कोई चोर डाकू नहीं, कोई इधर उधर हिसाब सूब ला के ना जी इन्हें। तो कईयां ने तो अजकल शलवारां थल्ले अंडरवीयर च जेबां लवा के जी सफ़र च जाना हुंदा, पता नहीं लगता, लोग जेब कट लेंदे ने। तो ये विचारे को वो एरिया तो समझदा नहीं सी, पेशाब तो मिंट मिंट ते इधर ए कट ला के इन्हूं गिरेबान कहंदे ने। कट ला के इधरों हत्थ पाउणा ते इधर गुड़, इधर पाउणा ते इधर वटवाणियां, वाह सारियां कट्ठियां तो वाह हिस्से भरे हुए हुंदे सी। जदों शुगर लो होनी तो विचारे ने घबराना ते डिगना ते मत ना रहनी, ते जदों पेशाब आना तो कोई पता ना लगना, उस वेले जल्दी च काल च वट्टे की थां ते गुड़ फड़ लेना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਟਵਾਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ लो होनी तो चुक के मूँह च पाउणा तो पता लगना जी वो कुछ होर खा बैठा। फिर हकीम साहब ने दसना यार तेरे नाल तां होई कुछ हो जो, कहंदा किहड़ा वेखिया किसी ने, अच्छा खैर है। तो जदों आई ना सैयदना हुसैन दी ते अहले बैत दी इज्जत दी वारी, ये जालम पता की कहंदा है, ये तुहानूं जुमला बहुत देर नाल समझ आया है। कहंदा है कि मैं हुसैन वर्गे ते सैकड़े अपनी जेबां च लई फिरना। की माना है? वो की माना अपने गिरेबान च पाई फिरना? की सी गिरेबान च? वट्टे, वटवाणियां। इससे बढ़ के भी कोई तेरे पैगंबर के अहले बैत की इहानत होगी? फिर भी तू कैचअप खा तो पी, नेक्स्ट दे पानी तो पी, उन्हां दियां मशरूबात ते मसनूआत। जनाब हरज की ये मुसलमानों दी एवें रोले ने। नबियों की बात करें, क्या अकीदा है तेरा? सारे नबी पाक ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुली, मुकाम में, मर्तबे में, इज्जत में, जा में, रुतबे में, नबूवत में हम किसी में फर्क नहीं करते, सब अल्लाह के नबी हैं, बरहक अपने अपने दौर में आए। की ख्याल है? इवें ही मानते हो? तो जनाब दा अकीदा किताबां चों कढ़ दिंदा जे गलत सी, भावें मुबासियां सी, भावें मुनाजरियां सी, कह दिंदा मेरे को ज़्यादती हुई है, लेकिन नहीं निकाला। आज तक पढ़ा है कि ईसा अलैहिस्सलाम की जो अम्मी थी ना, अवारा सी माज़अल्लाह, तो यूसुफ तरखान नाल फिरदी सी, 7 महीने का अमल हो गया सी, तो फिर रिश्तेदारां ने विच पै लै के निकाह पढ़ाता। तो ये रूहुल्लाह नहीं है, इन्ना मसला ईसा रिवायत ये आयत ठीक नहीं हैगी। वो जनाब रोला ही और सी। ईसा अलैहिस्सलाम की 3 दादियां भी कोठे पे काम करती थी, कसबी भी 3 दादियां भी, नानियां भी, दोवां पुश्तालू है। तो इन्हां च भी वही खराबी सी, लिहाजा कंजरियां तो तेल मलवाउंदे सी। नाल बह रोटियां खा, लंच कर, डिनर कर, मुहब्बतां कर, कारोबार कर, हिस्से पा। ना मिली कदी, ना पहुंची। बनते हो वफादार, वफा करके दिखाओ। असलाफ के तज़किरे करते हो, ये कर गए, ये कर गए, ये कर गए, पार्लीमेंट में जाके काफिर करार दिलवा गए। तुसी कादियां तैयारियां करन दे जे? मुहब्बतां दियां, पींगा पाउण दियां। जनाब आखिरी गल, उलमा नूं गालां कढ़ियां, मैं तुहानूं थोड़ा जिहा जिक्र कीता, मैं उहदी जुबान बोल ही नहीं सकदा। नबी कदी गाल नहीं जे कढ़दा। मेरे महबूब ने किसी नूं सुनिया ना भी गाल कढ़ण वाला या महसूस किया तो आपने क्या ला तसुब्बन अहदा, किसी नूं गाल नहीं कढ़नी। ते सहाबी कहंदे ने कि मरदे दम तक फिर किसी इंसान नूं तो दरकिनार किसी जानवर नूं भी गाल नहीं कढ़ी। जनाब फिर मर्दां नूं, तुसीं ते चलो असीं तो लड़दे लुड़दे रहने, सानूं तो कोई गाल कढ़ लवे तो होर तुहाडा की कसूर है? क्यों? कहंदे जिन्हें मैनूं नहीं ना नबी मन्निया, इन्हां दे जिन्ने मर्द ने सारे सूर ने। आज जिन्ने सूर ने हथ खड़े करो। तुहानूं कहण दिया हुण चुकदे नहीं हथ हैं? चुकदे नहीं जे? बोलो, चुकण जोगे हो तो छड्डिया होवे ते करो यारियां। हरज की है जी? सब कुछ एक है। तो जिन्नियां बीबियां घरां च ने ना, जिन्हां जाके कदी किते वेखिया ही नहीं, उन्होंने कहते जिन्नियां घरां ने सारियां कुत्तियां ने। आ नबी दी लैंगवेज जे लबो लहजा। तो इदां दे लबो लहजे नूं अल्लाह ने मारिया किथे? उच्ची बोलो, फिर कहो जोर दा। जिदा ईमान है दोवें हथ चुक के दसो किथे मरिया? जिन्हां ने हथ चुकिया ना लैटरीन च मरिया, झूठ है।
ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੀ ਪੱਕੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿੰਬਰਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਏ ਆ, 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਟੱਟੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਗੰਦੇ ਮਵਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਗਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਚਿੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਕ ਤਾਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਾਟ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਟੱਟੀ। ਅੰਦਰ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਵਾਦ ਟੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਲਿੱਪ ਕੱਟਿਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਿਓ ਤੇ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਾਖਾਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ? ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾ ਪੈਰ ਤੋਂ ਇਹ ਖਾਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰਾਂ ਭਰ ਬਹੀਦਾ। ਬੈਤੁਲ ਖਲਾ ਤਨਹਾਈ ਦਾ ਘਰ, ਦੌਰਾਤੁਲ ਮਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਿੱਥੇ ਧੋਈਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਦਾ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਾਂ ਜੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਲੈਟਰੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਕੋ, ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਆਏ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਏਡੀ ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਭ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? महसूस करने वाले महसूस होता है, हर बंदा नहीं करता। बड़ा महसूस होता है, तेरा महसूस ना करना। अरे लैट्रीन में मरता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लैट्रीन च बेचारे कई डिग पैंदे ने, दौरा पै जाता है, शुगर लो हो जाती, हालात खराब हो जाते। अल्लाह ना करे, मसला कोई ऐसी गल नहीं है। लेकिन रब ने की कीता, इहदा जिहड़ा घर सी ना, शबखाना जिथे रात गुजरती सी, वो जिहड़े पलंग इधर बीबी दा, इधर बीबी घसीटी दी नौं दा, मिर्जा दी, खातूने अव्वल दा, हरम पाक दा, ते इत्थे जनाब दा सी। रब ने आखिरी उम्र च फिर लाइयां पुठियां तो लाइयां सीधियां। सीधियां तो समझते हो, तो उल्टियां भी समझते हो। उल्टी वो है जिहड़ा मवाद मूँह थानी उल्टे राह निकले, तो सीधे राहों टुर पवे, तो फिर तो जे दोवें इकट्ठे हो जान, तो फिर वो कहते जी टट्टी खाने च नहीं मरिया, रब ने टट्टियां लाइयां। मोशन लगे, इसहाल हुआ, हैजा हुआ, उधर मुंह से निकल रहा है, उधर हर तरफ से जारी हो सारी है। जा जा के लैट्रीने थक गए, तो कहने लगा तरला मेरे को तो नहीं जा होंदा, मेरा कोई बंदोबस्त करो। बीबी भी कर थक गई, कहने लगी फिर की करा, इत्थे पाट ही अद्ध च रख देनी है। कहंदा आ कुछ कर। वो दो मंजियां ते पलंगां दे अद्ध च ना एक पाट लै गया, जिन्हां ते बच्चे नूं बिठाउंदे हो। इदां दा कोई उस वेले लभ के इंग्लैंड चों आया सी। वड्डे साहिब दे पैंपर नहीं लभ जांदे, अल्लाह माफ़ करे, बुरा वेला किसे ते भी ना आवे। लेकिन मेरे वीर, नबी दी जिंदगी भी पाकीज़ा हुंदी है, ते वफात भी। तिबता हय्यम व मय्यता, बोसा दे के सिद्दीक़ अकबर ने बोला था, महबूब जिंदगी देखी है तो पाकीज़ा, मौत देखी है तो पाकीज़ा। बीवी खिदमता कर करके, वारी वारी खड़ खड़ के, उठा उठा के आखिर थक गई, बुढ़ी जान सी। ये किते फिर हाजत होई, उठिया, इत्थू फड़ उथू फड़, पाट मूधा हो गया, माल सारा थले डुल गया, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਲਿੱਪ ਹੋਇਆ, ਮੂਧੜੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਵਹੀਂ पे खाक जहाँ का खमीर था। ਲੈਟਰੀਨ ਚ ਮਰਦਾ ਤੇ ਐਡਾ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਰੱਬ ਨੇ ਸ਼ਬ ਖਾਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਮੰਜੇ ਔਰ ਬਿਸਤਰੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਹੁਜਰੇ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬਣਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਚ ਦਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅੰਜਾਮ ਤੋਂ ਹੀ इबरत हासिल कर लो। अल्लाह के लिए पैगंबर से बेवफाई ना करो, उम्मती हो। एक उम्मती ने बेवफाई करके जो रसवाई ली है, वही काम अगर तू मैं कर रहे हूँ तो फिर ज़रा इदराक ज़रूर होना चाहिए। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहते। उम्मती को उम्मती मान, नबी को नबूवत का दर्जा दे के, इज़्ज़त और आबरू दे के, अथॉरिटी और मुकाम दे के, रब का नुमाइंदा और मुस्तफ़ा समझ के जिस दिन तू खड़ा हो गया, इंशाअल्लाह फिर तेरे में और अहलुल हदीस में कोई फ़र्क नहीं। और यही दावत किताब व सुन्नत है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।